السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشفین جمال۔ نئے سال 2024 کا آخری سورج آج اپنی تمام تر رونق اور یادوں کے ساتھ غروب ہو گیا ہے۔ 2024 میں رونما ہونے والے واقعات اب ماضی کا قصہ بن کر رہ گئے ہیں۔ 2024 میں جہاں بین الاقوامی سطح پر بہت سے واقعات رونما ہوئے، وہیں قومی سطح پر بھی بہت سی ایسی چیزیں وقوع پذیر ہوئیں جس کی مثال شاید ہماری تاریخ کے لیے نہیں ہے۔ اگر بات کریں ملک میں جمہوریت کی، تو 8 فروری کو ہونے والے انتخابات نے ہمارے ملک میں رائے جمہوری نظام کا نقاب نوچ کر ہمیں اس کا اصل چہرہ دکھا دیا کہ کیسے اس ملک میں عوام کی رائے کو اپنی مرضی اور منشا کے آگے رون دیا جاتا ہے۔ 2024 میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے خود کو جمہوری سیاسی جماعتیں کہلانے والی جماعتوں نے اس سب معاملے پر نہ صرف خاموشی سادے رکھی، بلکہ مخالف سیاسی جماعتوں کی نشستوں کو ہتھیانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ نہ صرف نشستیں، بلکہ یہ جمہوری سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی مخالف کا وجود تک ختم کرنے کے لیے نہ صرف آمادہ تھیں، بلکہ اس کے لیے ہر حد پار کرنے کے لیے شانہ بشانہ کوششیں بھی کرتی رہیں۔ اگر ہم قانون کی حکمرانی کی بات کریں تو سال 2024 میں ہم نے قانون کے بکھیے ادھڑتے ہوئے بھی دیکھے۔ چادر اور چار دیواری محض نام کی تھی۔ 2024 میں ہم نے دیکھا کہ کیسے قانون کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے مرضی کی تشریحات اور توجیہات پیش کی گئیں، کیسے خود کو قانونی طور پر فائدہ پہنچانے کے لیے اسے موم کی ناک کی طرح نہ صرف استعمال کیا گیا، بلکہ اپنی مرضی سے جب چاہا جدھر چاہا قانون کا رخ اس طرف موڑ دیا گیا۔ اگر بات کریں معیشت کی، تو اس فرنٹ پر ملک میں کچھ بہتری کے اثرات نمودار تو ہوئے ہیں، لیکن کیا یہ اتنے پائیدار ہیں کہ موجودہ سیاسی بھونچال میں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکیں گے؟ حکومت اگلے سال کو ملکی معیشت کے لیے بہت اہم قرار دے رہی ہے، جبکہ اپوزیشن اس بات پر قائم ہے کہ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا، کسی قسم کا معاشی استحکام آنا ممکن نہیں ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ سائیڈ بائی سائیڈ یا ہینڈ ان ہینڈ جو ہے وہ چلا کرتی ہیں، اور بات درست ہے۔ جہاں پر معیشت کی بہتری ایک پازیٹیوٹی کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہیں پہ بہت سے پولیٹیکل اینالسٹ کا یہ خیال ہے کہ جتنا پولیٹیکل پولرائزیشن ہم نے دیکھی ہے جتنی 2024 میں، یہ بھی ایک خوش آئند نوٹ پر 2024 اختتام پذیر ہو رہا ہے کہ کم سے کم دونوں فریقین جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھے تو ہیں۔ تو 2025 سے کیا ایکسپیکٹیشنز رکھیں، 24 میں کیا کچھ ہوا؟ کچھ فیصلے، کچھ چیزیں ایسی ہوئیں کہ جن کے اوپر ابھی بھی ہم بات کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں۔ یہ کچھ ایشوز ہیں، ان پر ہم آج کی اس نشست میں بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سینئر سیاستدان ہیں، سینئر رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے اور سینئر ماہر قانون ہیں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے۔ اور آج کا پروگرام سر میں نے جیسے بھی ابتدائی میں بھی کہا کہ بڑے امپورٹنٹ دن پہ آج آپ نے جو ہے وہ وقت دیا ہے پروگرام میں، کیونکہ ایک راؤنڈ اپ ہم کر سکتے ہیں، نئی بگننگ بھی ہے، ایک اختتام بھی ہے، ایک نیا سال ہے، اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ سر آپ کتنے پر امید ہیں؟ اگر میں یہاں سے آغاز کروں، اور یہ جو مذاکراتی عمل کا آغاز ہوا ہے، آپ اس کو لے کر ہیں پازیٹیو ہیں؟ جو میں نے ابھی کہا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایک پازیٹیو نوٹ ہے جس پر یہ سال ہم ختم کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ یشفین۔ پہلے ذرا تھوڑا سا پرسپیکٹیو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج دنیا کہاں کھڑی ہے اور پاکستان بحیثیت قوم اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ دنیا کے اندر ایک تبدیلی کی لہر ہے جس میں جو نوجوان نسل ہے وہ اس کو لیڈ کر رہی ہے، اور وہ دنیا کا کوئی ایسا بر اعظم نہیں ہے جس کے اندر نوجوانوں کے ذریعے سے جو پچھلا سال ہے اس میں انقلاب یا انقلاب کا آغاز یا انقلاب کی کوشش اور انقلاب کی آواز نہ اٹھی ہو۔ ایک بات۔ دوسرا یہ کہ مڈل ایسٹ کے اندر بہت گہری چینجز آئی ہیں جن کے ظاہر ہے اثرات پاکستان کے اوپر، ایران، دو ایسے ممالک ہیں جن کے اوپر ہم پڑوسی بھی ہیں، وہ ضرور پڑیں گے۔ اس کے اوپر بھی دو لائنیں بات کرنے والی ہیں۔ اور تیسرا اندرونی جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اور استحکام ہے یا نہیں، آئے گا یا نہیں، معیشت ٹھیک ہے یا نہیں، آئے گی کوئی بہتری یا نہیں۔ اور پھر آخری بات وہ ہے جو آپ نے کہا کہ کوئی مذاکرات ہونے لگے ہیں، وہ ظاہر ہے 2 تاریخ کو، اب جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ شو جب دوبارہ آپ چلائیں گے تو اس وقت نیا سال 2025 کا سال آ چکا ہوگا۔ 3 میں سب سے پہلے چیزیں قوم کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سال تھا، اس سال میں جو پاکستان میں یہ انتہائی خطرناک حد تک شہری آزادیاں ان کے اوپر پابندی لگی، اور جو جتنی بھی اختلافی آوازیں، بے شک وہ میڈیا کے اندر ہوں، وہ وکلا کے اندر ہوں، وہ پبلک کے اندر ہوں، وہ خواتین ہوں گھروں کی، اور وہ بچے ہوں سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھنے والے، ان آوازوں کو بند کرنے کے لیے سارے وہ ٹیکٹکس جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی پچھلے 76 سال میں استعمال نہیں ہوئے تھے وہ اس دفعہ استعمال ہوئے۔ دوسرا یہ ہوا کہ پاکستان میں عدلیہ، اس کا جو بھرم تھا وہ ٹوٹ گیا۔ 3 حوالوں سے بھرم بھی ٹوٹا، میں دوسری بات ہوں لیکن اس کے بھی حوالے 3 بندے۔ پہلا یہ ہوا کہ عدلیہ نے اپنے آپ کو تقسیم کرنے کا موقع دیا پورا، اور ایک ایسی ترمیم لائی گئی جس کے ذریعے سے 2 عدالتیں کھڑی ہو گئی ہیں۔ اس میں جو اصل جو صورتحال ہے اس کے اوپر
جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے تبصرہ کیا تھا پہلے ہفتے میں. انہوں نے کہا یہ بتایا جائے کہ ہم آئینی عدالت ہیں یا غیر آئینی عدالت ہیں. اس کے اندر ایک نقب اس طریقے سے لگائی گئی ہے کہ اب سیاسی بھرتیاں جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے سی وی تو اس میں بے شمار لوگ ایسے شامل کیے جائیں گے جن کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے اور جو سیاست میں خود ہیں یا ان کا خاندان ہے. تیسری جو سب سے بڑی بات ہوئی وہ یہ تھی کہ کسی بڑے موقع کے اوپر جب رول آف لا کے نیچے اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے نیچے دیے ہوئے جو حقوق تھے وہ جب پائمال ہوئے تو عدلیہ اس پہ بڑے پیمانے پہ خاموش رہی. سوائے کچھ ججز کے, کچھ ججز انہوں نے سٹینڈ لیا پشاور میں, کچھ ججز پشاور تو پورے ہائی کورٹ کو سلام کرنا چاہیے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بہت اچھی صورتحال رہی, لیکن باقی 3 صوبوں کے اندر آپ کے سامنے ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کو امید ختم ہو گئی کہ ہمارے پاس کوئی آربٹر بیٹھا ہوا ہے, یعنی کوئی ثالث ہے ہمارے پاس یا کوئی تیسری جگہ ہے جس کے پاس جا کے ہم بات کر سکتے ہیں جو عدلیہ ہوا کرتی تھی. اب آ جائیے آپ دوسرے نقطے پہ اس کے, وہ یہ تھا کہ جو معیشت ہے اس کے بارے میں پہلے جس طرح نواز شریف کو امید پاکستان کی اڑان دلوائی گئی, آج ایک اعلان ہوا جی کہ ہم یہ اور ایک اڑان بھرنے لگا ہے پاکستان. میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے چلتا ہوں یشوین, چونکہ ہم اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں سال کو, اس لیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں 1984 میں. یہ امید پاکستان جو تھی یہ وزارت خزانہ میں گئی اور اس کے بعد یہ فوری طور پہ تھوڑے مہینوں کے بعد یہ بن گئی چیف منسٹر پنجاب کی. اس کے بعد 2 دفعہ وزارت عظمیٰ ملی امید پاکستان کو. ان کے جو چھوٹے بھائی وہ تقریباً 4 یا 5 دفعہ وزیر اعلیٰ, اور یہ بھی وزیر اعلیٰ رہے, یہ رہے, اور 2 دفعہ ایک بھائی 2 دفعہ دوسرا بھائی ان کو فارم 47 کے ذریعے سے وہ پچھلے دروازے سے اقتدار میں بٹھایا گیا. پھر بیٹی بھی وزیر اعلیٰ اور پھر جو دوسرے کا بیٹا ہے وہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کا. پنجاب جو ہے یہ ایک پورا ملک رہا ہے تاریخی طور پہ, تو اس وقت 12.5 کروڑ سے تھوڑی سی زیادہ پنجاب کی آبادی ہے ایکچوئل, اور یہاں دوسرے صوبوں سے آنے والوں کو بھی لوگ گلے لگاتے ہیں اور بڑا کھلا دل ہے. لیکن اگر پہلے یہ ٹیم کچھ کر سکی ہوتی تو اس کا ریکارڈ دیکھنا پڑے گا. ریکارڈ یہ ہے کہ جس گھر میں یہ رہتے ہیں جا کے لنڈن کے اندر, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کس کا ہے لیکن ہم اس میں رہتے ہیں, اور پتہ نہیں وہ کس نے خریدا ہے لیکن ہم اس میں رہتے ہیں, اور پیسے پتہ نہیں کدھر سے آئے ہیں, رسید بھی نہیں ہے لیکن ہم اس میں رہتے ہیں. اب اس کے ساتھ آپ لوگوں کو جوڑ کے اور آخری دن اگر کھڑے ہو کے 2 کام آپ کریں, ایک طرف اعلان ہو رہا ہے کہ جی امید پاکستان ہم بحال کرنے کے لیے اڑان بھر رہے ہیں, دوسری طرف جن لوگوں نے خود لڑ کے جی بی کو آزاد کروایا تھا, خود لڑ کے جی بی کو آزاد کروایا تھا, اس لیے کہ 47 میں تو کوئی پاکستان کے پاس مسلح فوج تھی نہیں, اور یہ جو انڈیا کی برٹش آرمی تھی اس میں سے کچھ بچے کھچے لوگ جو ہے ان کے اوپر ہم آرگنائز کر رہے تھے 47-48 میں اپنی فوج کو. تو وہاں کے لوکل ہیروز نے جس کو آزاد کرایا تھا, وہاں ایک سابق وزیر اعلیٰ کو تقریر کرنے میں اور الیکشن کمیشن کی شان میں گستاخی کرنے پہ اس کو 34 سال قید کی سزا دی. تو یہ کہاں کی امید اور کہاں کی اڑان اور کس جگہ پہ تبدیلی. تیسری اور آخری بات جو جمہوری ملک ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں, وہ ہم نے الیکشن میں کیا ہوا ہمارے ساتھ اس سال میں وہ آپ کے سامنے ہے. عدلیہ کا کافی حد تک جو انالیسس ہے وہ بھی آپ نے ویسے بھی سامنے رکھ دیا, لیکن سر اس کا ایک اینگل اور بھی ہے جس پر آپ پہلے بھی بات کر چکے ہیں, ملٹری کورٹس والی جو بات ہے اور وہ جو ٹرائلز والی بات ہے. 85 لوگوں کو سر ملٹری کورٹس میں ٹرائی کیا گیا, اس کے تحت سزائیں دی گئی پاکستان کے اندر. جب آپ لوگ اس کے خلاف بات کرتے ہیں تو حکومت کا سر اس کے اوپر کاؤنٹر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کے دور میں ہوا تھا, آپ لوگوں نے ایکسٹینشن دی تھی ملٹری کورٹس کو 2019 میں, اور اس وقت جب کام ہوا تھا عمران خان صاحب ڈیفینڈ کرتے تھے تب حلال تھا, جائز تھا. آج کیوں ناجائز ہو گیا؟ تو آپ کی موجودگی ہے سر, تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیں, اس وقت کیوں جائز تھا, آج کیوں جائز نہیں ہے؟ اس پہ میں آتا ہوں. میں ذرا آخری جملہ جو میں کہنے لگا تھا وہ میں کہنا چاہتا ہوں, اور جو آخری بات ہے وہ یہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو اقتدار کی تسلیس ہے اس کے اندر سے عوام کو پہلی دفعہ بے دخل کر دیا گیا ہے. یعنی جو مرضی جتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلیں, جتنی بڑی تعداد میں وہ ووٹ ڈالیں, تو ووٹ جو گننے والا بیٹھا ہوا ہے جو نظر نہیں آتا کسی کو بھی, وہ جب چاہے گا وہ جس کو مرضی ووٹ دے دے گا. بے شک رات کو 8 بجے کو فون کرے کہ باجوہ صاحب میں ہار گیا جیسے ہلکوٹ, تو وہ جیت سکتا ہے. اب یہ جو ناامیدی پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے برین ڈرین ہونا شروع ہو گیا. اب آ جائیے ایم ٹی سیز جو ملٹری ٹرائل کورٹس ہیں ان کے اوپر. پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک 5 رکنی بینچ ہے, اس نے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ ملٹری کورٹس پاکستان میں نہ بن سکتی ہیں, نہ کسی سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو ملٹری کورٹس ہیں وہ بنی ہے ایک اسپیشل لا کے نیچے, اور اسپیشل لا کے اندر کورٹ کوئی نہیں بنتی, اس کو کہتے ہیں FGMC, فیلڈ جنرل کورٹ مارشل.
اس لیے یہ کوئی عدالت نہیں تھی. اس کے اندر کوئی کوالیفائڈ جس نے LLB کیا وہ جج نہیں بیٹھ سکتا, کوئی وکیل وہاں کی جا کے نہیں الیکشن اس کے جو مقدمات کے جو جرا نہیں کر سکتا, وہاں پہ بحث نہیں کر سکتا, اور نہ ہی وہ لوگ ہیں جن کو کوئی ٹریننگ ہے اس بات کی کہ وہ کسی کا ٹرائل کریں گے. وہ اپنا جو انٹرنل, دنیا ساری کی ملٹری میں اسی طرح سے ہوتا ہے, انٹرنل ان کا اپنا جو ڈسپلن ہے اس کو وہ لاگو کر سکتے ہیں, اور ظاہر ہے وہ فوجیوں کے اوپر ہوگا, سیولینز کے اوپر نہیں ہوگا. دوسرا جو آپ کا سوال ہے اس کے اوپر, میں اس دن اپنے جو پریس کانفرنس کی تھی, دونوں اپوزیشن لیڈر اسد قیصر میرے ساتھ تھے اور جھگڑا, اس میں نے یہ تفصیل بتائی ہوئی ہے. میں اب آپ کے اس سوال کے حصے کی طرف آتا ہوں کہ 2 مثالیں دی جا رہی ہیں, ایک نہیں دی گئی. ایک مثال یہ دی گئی کہ جب ہم تھے تو اس وقت ملٹری کورٹس جو ہیں ان کے لیے کانسٹیٹیوشن میں باقاعدہ امینڈمنٹ ہوئی تھی. آج کیا امینڈمنٹ ہوئی ہے؟ بالکل. اس امینڈمنٹ کی وجہ سے, اور وہ وجہ یہ تھی کہ APS کا سانحہ ہو گیا تھا, اور اس سانحے کی وجہ سے وہ جو جن لوگوں کو پکڑ کے رکھا گیا تھا ان کے ٹرائل مکمل نہیں ہوئے تھے. تو یہ تو پھر ریاست کو دیا جا سکتا ہے نا تانا کہ آج تو آپ فوراً سارا کر سکتے ہیں, اس وقت آپ نے کیوں نہیں کیا, آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا انتظار کرتے رہے, ایکسٹینشن کا انتظار کرتے رہے. دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کیپٹل ہل کے ملزموں کو سزا دی گئی, میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وہاں پہ مارشل لاء تھا؟ کیا ان کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیا گیا؟ پھر دوسرا سوال یہ, انہوں نے کہا جی کہ صدرن لنڈن میں اور سینٹرل لنڈن کے اندر بھی لوگوں کو سزا ہوئی ہے جنہوں نے ہنگامہ کیا تھا, اس پہ کوئی نہیں بولتا, تو کیا وہاں مارشل لاء لگا ہوا ہے؟ کیا یہ میں یعنی 2024 میں سب سے بڑی جو میری ناکامی ہے ذاتی حیثیت سے, میرے 4 اشرے ہو گئے وکالت کے, وہ میں یشفین آپ کے دیکھنے والوں سے ظاہر کرنا چاہتا ہوں اور ان سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں پوری قوم کے سامنے. وہ یہ ہے کہ مجھے آج بھی پتہ نہیں ہے کہ امریکہ کے آرمی چیف کا کیا نام ہے, مجھے آج بھی پتہ نہیں ہے کہ امریکہ کے چیف جسٹس کا کیا نام ہے, مجھے آج بھی پتہ نہیں ہے کہ برطانیہ کے آرمی چیف کا کیا نام ہے, انڈیا کے آرمی چیف کا کیا نام ہے, چین کے آرمی چیف کا کیا نام ہے, اور ان سارے ملکوں کے چیف جسٹس کا کیا نام ہے. یہاں پورے نظام کو, پورے ملک کو 77 سال سے ایک شخص جو آتا ہے اس کی مرضی کے پیچھے گھمایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ بڑی تبدیلی آ گئی ہے. لیکن سیاستدان بھی تو پارٹ اینڈ پارسل وہ سارے وہی ہیں, سیاستدان بھی اپنے انٹرسٹ کے لیے ہمیشہ حصہ بنتے ہیں نا. اس کا سر 2018 میں پاکستان تحریک انصاف بھی حصہ بنی تھی اسی سائیکل اور سرکل کا. اس کا اعتراف بھی میرا خیال ہے کر لیتے ہیں سال کے آخر میں. نہیں, آپ نے 2 سوال کر دیے ایک سوال کے اندر. پہلے تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف تو 2014 میں بھی جیتی تھی, 40 سیٹوں پہ اس وقت باجوہ نے ہمیں مارجنلائز کروایا تھا, اور ان میں سے 40 سیٹوں میں سے کوئی 21 یا 22 سیٹیں ایسی تھی جو لیس دین 1000 ووٹس ان کو گڑبڑ کر کے, جو آدھی رات کے ٹیلی فون والی سیٹ بھی ان میں سے ایک تھی. ایک بات یہ ہو گئی, اس لیے ہم تو الیکشن جیتے تھے 2014 میں بھی, اور آپ کو یاد ہوگا نواز شریف اپنی بالکنی میں گیا اور وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے رات کو 9:30 بجے کے قریب یا 10 بجے کے قریب یہ کہا کہ مجھے 2/3 دینا. کس کو کہہ رہے تھے؟ آپ اور میں اور آپ کے کیمرہ مین اور میرا منشی, ہم تو ووٹ ڈال کے گھر آ گئے تھے, 5 بجے تو ووٹنگ بند ہو گئی تھی, تو اس لیے وہ لوگوں کو پتا ہے. 18 میں اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہمیں مارجنلائز کر کے, تاکہ ہم ایک جو ملغوبہ گورنمنٹ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ آپ چلائیں, جس کے اندر ہمارے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی, اس لیے اس سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. دوسرا جو آپ نے پہلو چھڑا ہے وہ یہ کہ سیاستدان استعمال ہوتے ہیں, جو سیاستدان استعمال ہوتے ہیں ان پہ آئین لعنت بھیجتا ہے ہمیشہ, اور استعمال کرنے والوں بھی بھیجا ہے. آپ دیکھیں نا, جتنے بھی استعمال کرنے والے تھے ان کے لیے کوئی کسی جگہ کوئی حرف تحسین کوئی کہہ سکتا ہے؟ ان کی اولادیں اور اولادوں کی اولادیں اور اولادوں کے اولادیں, پوتے اور پڑ پوتے بھی اس وقت اقتدار میں جو مختلف فوجی ادوار میں آئے ہوتے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, نہ عمران خان نہ بابر اعوان, ہم کسی فوجی کے دور میں, مارشل لاء کے دور میں ہم نے کوئی رعایت کسی سے لے کے کوئی وزارت نہیں لی کہ ہم کسی مارشل لاء کی حمایت کریں. اور یہ پاکستان کی میجورٹی, سائلنس میجورٹی یہی چاہتی ہے. اس لیے کہ جب کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اقتدار کا سرچشمہ پبلک ہے اور وہ فیصلہ کرے گی کہ کس کو الیکٹ ہونا چاہیے, تو گننے والے کدھر سے آگے درمیان میں؟ باقی ساری دنیا میں لوگوں کا فیصلہ مانا جاتا ہے. وہ جو گننے والے یعنی 3 ملک ایسے ہیں جہاں پہ ابھی جن کے خلاف نو کاؤنٹ. جی سر, آپ کہہ رہے ہیں وہ گننے والے نظر نہیں آتے. وہ گننے والے مزید بھی آپ کو سسٹم کا حصہ فیوچر میں نظر آتے. وقت میں بس بہت محدود ہے, میں آپ سے تھوڑی سی فیوچر کی بھی ایک بات کر لیتی ہوں کہ آنے والا سال ہے, کوئی بہتری کسی قسم کی جو اتنا ڈیڈ لاک پاکستان کی سیاست میں نظر آتا ہے, آپ کو وہ بہتر ہوتا ہوا, سلجھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ وہ کچھ جگہیں ہیں جو سلور لائننگ ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک سلور لائننگ سب سے بڑی جو مجھے لگتا ہے وہ یہ کہ پاکستان کی نوجوان نسل ہے جو کسی پروپیگنڈے سے, کسی خوف سے, کسی ڈر سے, اور خوف کے کسی بت سے بھی متاثر ہونے والی نہیں ہے. وہ اس سے سلور لائننگ ہے.
اور اس کو مارنے کے لیے ایک شارک چھوڑ دی گئی ہے جو ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ کاٹتی رہتی ہے, جو ہماری تاریں کاٹتی رہتی ہے, اور ڈیلی کی بنیاد پر آور. کل جو ان کی ایسوسیشن ہے جو یہ کام کرتے ہیں آئی ٹی کا, ان کی ایسوسیشن نے جو فگرز رات کو دیے ہیں وہ آپ فگرز لے کے کسی سے چلائیے گا ضرور. 12 لاکھ روپے فی گھنٹہ نقصان ہوا ہے پچھلے سال میں. بالکل ہوا ہے. اور جو بزنس تھا پاکستان میں جو آ رہا تھا, 12 لاکھ روپے نہیں ہے, ڈالر فی گھنٹہ نقصان ہوا ہے. یہ فگر آیا ہے کل. اف اٹ از, میں ڈالر اور پاکستانی روپیہ اگر میں نے مکس کیا ہے تو آپ تصدیق کر لیجئے اس کی بھی کہ وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے جو ایسوسیشن نے کہا ہے. پہلی بات. دوسری سلور لائننگ یہ ہے کہ 2025 کا سال عمران کا سال ہے, پاکستان کا سال ہے, حقیقی آزادی کا سال ہے, اور انشاءاللہ العزیز رول آف لا کی واپسی کا. اس لیے کہ پاکستان کی ریاست کے پاس اور ریاست کے مینیجرز کے پاس, سیاست کے پاس اور سیاست کے ہرکاروں کے پاس, ان کو لیڈر نہیں کہا جا سکتا, ان کے پاس سارے آپشنز ختم ہو گئے اگلے سال کے لیے. اس لیے اس میں بہتری دیکھ رہا ہوں. بالکل, کیونکہ آپ کی سمجھتے ہیں. اور آخری بات, جو معیشت ہے وہ تب بہتر ہوگی جب انڈسٹری چلے گی. آج انڈسٹری بند ہو گئی ہے. تب بہتر ہوگی جب بزنس فیل آئے گی. اب بزنس فیئر ہے, بزنس فیل کوئی نہیں ہے. تب بہتر ہوگی جب جو ولنریبل کلاسز ہیں غربت کی لکیر سے نیچے, ان کے لیے آپ لنگر خانے کھولیں گے, ان کے لیے آپ کووڈ-19 میں جس طرح عمران خان نے کیا تھا اس طرح کی کوئی بات ہوگی جو براہ راست بغیر. اب میں آپ پنجاب کی مثال دوں. جی سر, پریکٹیکل عمل کرنے پڑیں گے, انڈسٹری کو بہتر کرنا پڑے گا. میں پنجاب کی مثال دوں کہ جی 40 ارب روپے کا دودھ بچوں کو پلائیں گے. کدھر گیا دودھ 40 ارب روپے کا, اور کدھر گیا 40 ارب روپیہ کسی نے نہیں دیکھا, یا جتنا بھی پلایا گیا ہے وہ کدھر ہے وہ سارا. تو یہ فرضی سکیمیں ہیں, فرضی نظام حکومت ہے, فرضی جمہوریت ہے, اور فرضی اس وقت ایک نظام لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ٹیکس دے دے کہ آپ مر جائیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم اپنی دولت باہر رکھیں. بالکل, اسٹرکچرل ریفارم سے انڈسٹری کو چلانے سے یہ ملک آگے بڑھے گا. لیکن آپ پر امید اس لیے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کی جو نوجوان نسل ہے وہ شاید اب اس طرح کے پریشرز میں آنے والی نہیں ہے. وقت ختم ہو گیا, ورنہ مزید بات کرتے کسی اور نشست میں آپ سے دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے. آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ آنے والا سال ان کو لگتا ہے, ان کے نزدیک عمران خان کا سال ہے, بہتری کا سال ہے, اور ملک میں اسٹیبلٹی کا سال جو ہے وہ ثابت ہوگا. بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید تھوڑا سا ایک راؤنڈ اپ لیں گے 2024 کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں کچھ بات کریں گے. ایک تو ایک راؤنڈ اپ, ایک جائزہ لینے کی کوشش کریں گے 2024 کا, کہ پاکستان کے لیے یہ سال پاکستان میں کیا کچھ ہوا 2024 میں, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آنے والے سال سے 2025 سے کیا توقعات رکھنی چاہیے ہمیں بطور پاکستانی, کیونکہ اس ملک کے اندر جو سیاست ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤنز رہے ہیں 2024 میں. تو کیا اسی طرح کا وہ ہے سال ایکسپیکٹ کرنا چاہیے 2025 کو بھی, یا ہمیں اس کے اندر کوئی بہتری جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے؟ ہمارے ساتھ پروگرام میں یہاں پر موجود ہے سینئر جرنلسٹ ہے, سینئر تجزیہ کار ہیں ایثار رانا صاحب جوائن کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار ہیں حماد حسن صاحب نے اسٹوڈیو سے جوائن کیا. بہت شکریہ حماد صاحب آپ کا سر آپ کے وقت کے لیے. حماد صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں. سر اگر آپ سے یہ کہوں کہ 2024 آپ کی نظر میں سم اپ کر دیں تھوڑا سا بریفلی, کیسا گزرا تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے, پولیٹیکل پولرائزیشن تو ہے, اس کا سامنا تو ہمیں ہے, اور وہ ایک فوری طور پر یہ معاملات سامنے نہیں آئے. ہم ایک ہائیبریڈ رجیم سے گزرے ہیں, یہ حقائق ہیں ہمارے سامنے. سیاسی جبر سے بھی گزرے, جمہوریت کی کمزوری سے بھی گزرے, آئین و قانون کے ساتھ جو کچھ ہوا, پاناما سے ابھی تک جو معاملات ہمارے سامنے آئے, ثاقب نثار اور مظاہر نقوی کو بھی ہم نے بھگتا, یہ سب کچھ ہے. پریس پر پابندیاں بھی. لیکن بحیثیت مجموعی اگر 2024 کو ہم دیکھیں تو باوجود مسائل کے, باوجود وسائل کی کامیابی کی, یعنی کم تھے ہمارے وسائل, اس کے باوجود سفر رکا نہیں, سفر آگے کی طرف بڑھا. یعنی جب 2024 کا آغاز ہوا تو ہمارا سٹاک ایکسچینج 64,000 پہ تھا, آج 1,13,000 کو کراس کر گیا. جب 2024 شروع ہوا تو شرعی سود 21.5% تھا, آج 13% پہ آ گیا ہے, سنگل ڈیجٹ کی طرف جا رہا ہے. تو دیکھیں کچھ نہ کچھ کامیابیاں تو ملی ہے, ایک ٹریک کا تعین تو ہو گیا ہے. پریس کے حوالے سے کچھ مسائل کا سامنا ہمیں ہے, لیکن ہم یوٹیوبروں کو پریس تو نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ وہاں پہ جو کچھ بولا جاتا ہے, اکثریت کی بات کر رہا ہوں, سب کی نہیں.
آزادی اظہار رائے یہ یوٹیوبر ہے, صحافی ہے, پاکستان کا عام شہری ہے, کیٹیگرائز آپ جو مرضی کریں. آزادی اظہار رائے, فیک نیوز, جعلی پروپیگنڈے اور سیاسی پروپیگنڈے کو ہم اظہار رائے کی آزادی نہیں کہہ سکتے. آپ 2024 کو بہتری کا سال کہہ رہے ہیں, ملک کا سب سے پاپولر لیڈر بند ہے, ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سنگل لارجسٹ پارٹی جو اس وقت ہے اس کو اس کا رائٹ نہیں ملا, وہ کہتے ہیں ہمارا الیکشن جو ہے وہ مینڈیٹ چوری کیا گیا. ملک کے اندر جو 26 نومبر ابھی کلوز جو ہم نے کیا ہے سال کو, میرا خیال ہے اسی کے اوپر کیا بات کرنی چاہیے کہ ریاست نے سیدھی گولیاں چلائیں پروٹیسٹ کرنے والے جو لوگ آئے ان کے اوپر. یہ وہ سال ہے جس میں دہشت گردی نے دوبارہ سے اس ملک میں سر اٹھایا انفارچونیٹلی. پولیٹیکل پولرائزیشن آپ کہہ رہے ہیں وہ اس عروج پر پہلے بھی ہم نے کہیں دیکھی ہوگی, لیکن مجھے لگتا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. دنیا کہہ رہی ہے ورسٹ ہیومن رائٹ وائلیشنز ہوئی ہیں پاکستان کے اندر اس ایک سال کے اندر, آپ کہہ رہے ہیں آپ کو بہتری لگ رہی ہے. دیکھیں دنیا کی بات ضروری نہیں ہے کہ ہم مان لیں, وہ تو غزہ کو نہیں کہہ رہے ہیں, ہمیں کہہ رہے ہیں. میں مانتی ہوں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, وہ ڈبل سٹینڈرڈ, وہ اپنے مفادات کے مطابق یہ تشریح کرتے ہیں, ضروری نہیں کہ ہم وہ مان لیں. ایک اور یشفین, ایک منٹ دیکھیں, یقیناً ایک پاپولر لیڈر اور ایکس پرائم منسٹر جیل میں ہیں, لیکن کیا اس کے ذمہ دار وہ نہیں ہے, اس کی قصوروار وہ نہیں ہے؟ جب وہ اقتدار میں تھے یا انہیں غیر جمہوری غیر سیاسی قوتوں کی آشیرواد حاصل تھی تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ منتخب وزیر اعظم کے خلاف اسی چوک میں دھرنا 126 دن تک نہیں دیے بیٹھے. ایک منٹ, کیا وہ پی ٹی وی اور دوسرے اداروں پر چڑھائی نہیں کر رہے تھے؟ کیا وہ دوسروں کو دھمکیاں نہیں دے رہے تھے؟ جب ان قوتوں کو گرانے کے لیے جسٹس وقار سیٹھ کا فیصلہ آیا تو وہ وقار سیٹھ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے یا وہ ان قوتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے پھر اس کے ساتھ بھی وہی کیا جو نواز شریف, بے نظیر بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو اور سب کے ساتھ, فیروز خان نون اور حسین شہید سہروردی تک ہو چکا تھا. تو دیکھیں اس کے ذمہ دار وہ خود بھی ہیں. آج بھی وہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کی طرف اسی طرح نہیں بڑھے جس طرح انہیں بڑھنا چاہیے تھا. ان کا آج بھی نیریٹیو یہی ہے کہ میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے علاوہ کسی چور ڈاکو سے مذاکرات نہیں کروں گا. تو دیکھیں کر تو رہے ہیں لیکن اب وہ چور کہے ڈاکو, یہ بات کہہ رہے چور ڈاکو, لیکن مذاکرات تو سر ہو رہے ہیں نا. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ چھوڑیں انٹرنیشنل دنیا کیا کہتی ہے, ہمیں نہیں نظر آ رہا سر لوگوں کی چادر چار دیواری کسی چیز کو نہیں اس سال ہم نے دیکھا کہ بخشا گیا. آپ کو لگتا ہے ہیومن رائٹ وائلیشنز نہیں ہوئی پاکستان کے اندر؟ کس نے کہا ہے کہ ہم ایک آئیڈیل معاشرہ یا آئیڈیل جمہوریت ہیں؟ چلو کوشش بھی نہیں کریں گے آئیڈیل ہونے کی یا جانے کی اس طرف, ہم تو پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ان حالات میں, تو یہ کوشش یہ ہے نا. کتنی آزادی ہے مجھے اور آپ کو بات کرنے کی, یہ بھی ایک سوال ہے. آپ نے تو یوٹیوبرز کے کھاتے میں ڈال دیا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ چلے جس کو آپ مین اسٹریم میڈیا کہتے ہیں وہ بھی آزاد تھا 2024 میں؟ دیکھیے آزادی اظہار رائے کا پیمانہ یوٹیوب نہیں ہے. آزادی اظہار رائے 50s میں بھی لوگوں نے یہ جنگ لڑی, 60s میں بھی ہمارے جو صحافتی روایت ہے وہ زندہ رہی, اور 70s میں بھٹو صاحب کی حکومت کے خلاف بھی بہت سے صحافیوں نے, جس میں مجیب الرحمان شامی اور یہ لوگ سارے شامل تھے, انہوں نے بھی مظاہرہ کیا. یوٹیوب تو سب کرتے ہیں نا. چلیں میں ایک بریک لے لوں, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آ کے مزید بات کرتے ہیں, کیونکہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا سر وہ تھوڑا پرانا طریقہ ہو گیا ہے. اب ڈیجیٹل میڈیا کی طرف دنیا جو ہے وہ ٹرانزیشن کر رہی ہے, تو پھر وہی پرنٹ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی نیا جرنلزم کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ وہاں سے آغاز کرے, پرنٹ سے آئے. میں اس پہ بات کرتی ہوں آپ سے اس بریک کے بعد. ویورز ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہم کر رہے تھے, ہمارے صاحب جو بات آپ نے نقطہ ریز کیا تھا, تھوڑا سا بریفلی اس پہ کامنٹ کر دیں. آزادی اظہار رائے کے لیے یا صرف صحافت کے لیے کوئی بہت اچھا سال نہیں تھا. بہت ساری مثالیں میں اور بھی دے سکتی ہوں. ایک میں نے متی صاحب کا جو ہے وہ حوالہ دیا ہے. آنے والے سال میں آپ ہماری کمیونٹی کے لیے کیا بہتری توقع کرتے ہیں کہ ہونی چاہیے, ضروری ہے؟ دیکھیں سچ بات یہ ہے کہ ہمیں ابھی ایک جدوجہد سے گزرنا پڑے گا. اتنی آسانی کے ساتھ ہمیں نہ آزادی اظہار رائے ملے گی نہ ہمیں اجلی صحافت ملے گی. یعنی ہمیں اپنی منجی تلے بھی ڈانگ پھیرنے کا سوچنا ہوگا, اور ہمیں جدوجہد کے ٹریک پر بھی آنا ہوگا, جینون جدوجہد کے ٹریک پر. ابھی اتنی آسانی کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ملے گا. پہلے تو چلو, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پہلے تو چلو پرنٹ میڈیا تھا یا زیادہ سے زیادہ ٹیلی ویژن تھا. اب چونکہ سوشل میڈیا ہے, ہمیں الگ کرنا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر کہاں صحافت ہو رہی ہے, کہاں پر پروپیگنڈا ہو رہا ہے.
یعنی نئے ظاہر ریڈیو آیا تھا، اخبار کے بعد پھر ٹیلی ویژن آ گیا، پھر پرائیویٹ میڈیا آ گیا، پھر سوشل میڈیا، اس کو ایکسیپٹ کریں گے 2025 میں. بس یہ دعا میرے خیال ہے کر کے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. آج کے ہم سٹون ایج میں نہ چلے جائیں کیونکہ نہ انٹرنیٹ چلتا ہے، نہ فون کال پہ بات ہوتی ہے، نہ کوئی سگنل آتا ہے، نہ کوئی ویب سائٹ چلتی ہے، وی پی اینز لگانے پڑتے ہیں، ان پہ بھی سنا ہے کبھی کبھی کریک ڈاؤن کی تیاری ہو جاتی ہے. ایک طرف ہم بات کرتے ہیں آئی ٹی ہبس بنانے کی ملک کے اندر، دوسری طرف ہمارا یہ حال ہے. تو میرا خیال ہے اجتماعی دعا کے ساتھ آج شو بند کریں گے کہ پاکستان جو ہے وہ سٹون ایج میں نہ چلا جائے 2025 میں. اتفاق کریں گے آپ؟ دیکھیے میں نے تو یشفین آپ سے کہا کہ ہمیں بہت سے مسائل کا ابھی سامنا ہے، لیکن اس خطے میں آپ دیکھیں تو چین کے علاوہ ایران بھی ہے، افغانستان بھی ہے، ہم بھی ہیں، تاجکستان، ازبکستان بھی ہے. یہ ایک غریب خطہ ہے بنیادی طور پر. تو ہمیں تو بہت سے مسائل کا سامنا ہے. مالی طور پر بھی ہم زیادہ مستحکم نہیں ہیں، سیاسی طور پر ہماری ڈیموکریسی میں وہ کنٹینیوٹی کبھی نہیں رہی، پارلیمانی بالادستی نہیں رہی، آئین و قانون کمزور رہے، غیر جمہوری قوتوں کا غلبہ بھی رہا. تو جب ان طویل مسائل ہیں، ہمارے 80 سالہ تاریخ ہے ہماری، تو جب ہم ان سے گزریں گے نا، لیکن ہمیں یکسوئی تو درکار ہے نا کہ ہم یکسوئی کے ساتھ جدوجہد کریں. اب یکسوئی کہاں ہے جب آپ کا پاپولر لیڈر یہ کہہ رہا ہو کہ میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے علاوہ مذاکرات نہیں کروں گا، تو پھر یہ تو یکسوئی نہیں ہوئی. ابھی آپ نے خود پولیٹیکل ڈائنامکس نہیں، آپ نے پاکستان کی سیاسی ڈائنامکس خود ایکسپلین کر دی. تو اگر آپ کو ادراک ہے کہ یہ ملک کہاں سے چلتا ہے اور کیا ہماری ہسٹری ہے، تو ظاہر ہے وہ پاپولر لیڈر ہے سر، ان کو بھی ادراک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اختیار رکھتے ہیں ان سے بات کرنے کا فائدہ ہے نا، باقیوں سے وقت نہیں ضائع کریں. اختیار نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، ان کی یہ بات مانتے ہیں تو بنائے نا، اختیار والا بنا لے. آئے سیاسی قوتوں کے ساتھ. 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کیسے آئی تھی؟ ایک منٹ دیکھیں، اختیار والا بنائے نا، آئے نا، تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کرے، مشترکہ جدوجہد کی طرف بڑھے، پارلیمان کو مضبوط بنائے، آئین و قانون کو مضبوط بنائے. جو آپ کو کمزور بنا رہے ہیں وہ خود بخود کمزور ہو جائیں گے. تو جب آپ کا نیریٹو یہ ہو، جب آپ کا نیریٹو غیر جمہوری ہو کہ فلاں میرا مخالف ہے، وہ چور اور ڈاکو ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ رکھیں گے مذاکرات سے، پر غیر جمہوری نیریٹو تو یہ بھی ہے. فی الحال تو یہی کرنا پڑے گا. فی الحال تو حقائق کا ادراک. رانا ثناء اللہ صاحب کہے تو وہ جمہوری ہے، لیکن عمران خان کہے تو وہ جمہوری نہیں ہے. تو حقائق تو یہی ہے نا، حقائق تو یہی ہے. میں نے کہا کہ ان کے ساتھ کر لے بات، لیکن بات یہ ہے کہ آپ جمہوری قوتوں کو مضبوط بناتے جائیں نا. جس طرح بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے میثاق جمہوریت کیا تھا، وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس طرح کے اقدامات ہونے چاہیے تھے جمہوری قوتوں کے. وہ انہیں ڈٹنا چاہیے تھا، آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن وہ ہو نہیں رہے. چلے، میں اسحاق رانا صاحب موجود ہیں، انہیں گفتگو میں شامل کرنے سے بہت شکریہ آپ کا. اسحاق رانا صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. سر 2024 اپنے اختتام کی طرف ہے، 2025 کا آغاز ہونے والا ہے. 2024 آپ کی نظر میں سر کس طرح کا سال رہا؟ اس کے اندر ظاہر ہے ڈائیورجنگ اوپینینز ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مذاکرات کی میز پر کم سے کم دونوں فریقین آ گئے ہیں، تو آنے والا سال سیاسی لحاظ سے بہتری کی طرف بڑھے گا پاکستان میں. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ یہ امید تو رکھی جا سکتی ہے کہ بڑھے گا، لیکن ایسا ہوگا نہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ دونوں جو جماعتیں ہیں یہ کوئی پاکستان کے مسائل کا حل نکال سکتی ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل ان دونوں کے پاس ہے ہی نہیں. جن کے پاس مسائل کا حل ہے، اگر وہ سنجیدہ ہوں گے تو پاکستان کے اندر معاملات سیاسی ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو پھر نہیں ہوں گے. تو یہ مذاکرات جو ہے یہ اٹ از جسٹ اے ویسٹیج آف ٹائم. میں اس کو تو اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا. اور یہ دونوں طرف ایک دوسرے کو صرف انگیج کرنے والی بات ہے. ادروائز مذاکرات تو کہیں اور ہو رہے ہیں عمران خان کے، اور معاملات تو کہیں اور ڈسکس ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں. یہ تو دکھانے کے لیے سر آئینہ میرا اکثر پس آئینہ کوئی اور ہے، یہ تو وہ والی گیم ہو رہی ہے. نہیں، لیکن سر اس میں یہ سوال ہے کہ یہ فیس سیونگ گورنمنٹ کو پھر کیوں مل رہی ہے؟ کون دے رہا ہے؟ عمران خان صاحب تو کسی ایسے موڈ میں نہیں تھے کہ یہ فیس سیونگ گورنمنٹ کو دیں گے، کہ آن دا فیس آف اٹ لگے کہ وہ حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں، وہ عمران خان کبھی بھی انہیں فیس سیونگ نہیں دے گا. وہ کیوں دے گا؟ 2 سال اس نے جیل بھگت لی، تکلیفیں بھگت لی، اس کی پارٹی کے اوپر کتنے حملے ہو گئے، اس کی لیڈرشپ کو تباہ برباد کر دیا. تو وہ کیوں ان کو فیس سیونگ دے گا؟ وہ تو کبھی بھی نہیں دے گا. اس نے تو مشکل ترین وقت گزار لیا. اب تو وہ خود ڈکٹیٹنگ پوزیشن میں ہے اور وہ کرتا ہے، تو وہ انہیں فیس سیونگ نہیں دے گا. لیکن بہرحال
وہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ سے معاملہ طے ہوں گے وہ عمران نواز شریف کی طرح لندن کا ٹکٹ لے کے نہیں جائیں گے یا جدہ نہیں بھاگ جائیں گے. وہ یہاں رہ کے اسی پروسیس میں رہ کے اپنے ساری چیزیں کلیئر کرائیں گے پھر باہر آئیں گے. ادروائز مسلم لیگ نون تو ان کے پیر پڑ رہی ہے کہ آپ بنی گالہ چلے جائیں, آپ پشاور چلے جائیں, آپ جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں. رانا ثناء اللہ کا آن ریکارڈ ہے کہ ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ چلے جائیں, ہماری جان چھوڑ دیں. تو عمران تو نہیں چھوڑے گا. تو بات وہ یہ, لیکن یہ جملہ پھر میرے منہ سے نکل کے نہیں چھوڑے گا. یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. یہ نفرت سیاست, بدلے کی سیاست. نواز شریف کی دفعہ عمران خان تالیاں بجائیں, اب عمران خان کی دفعہ نواز شریف تالیاں بجائیں. اس سے کیا مل رہا ہے قوم کو؟ اس سے کیا پاکستان کو حاصل ہو گیا؟ 2024 کے اندر بدترین سال ہمارا یہ 2024 رہا. اس میں ہم آئینی طور پہ, معاشی طور پہ, سیاسی طور پہ, سماجی طور پہ تباہی کا شکار ہوئے. اور اگر ہم ابھی بھی وہیں کھڑے رہیں گے تو ہم نے خاک کما لینا 2025 میں. سر میڈیا کے لیے کیسا سال رہا؟ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ سوشل میڈیا کا دور بن گیا, اس سال کے اندر ایک ویو بن گئی, فیک نیوز کا جو ہے وہ دور ہو گیا. تو میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہم کمپلین کرتے ہیں بہت لیولز پر, لیکن ہمیں سیلف انٹروسپیکشن کی بھی ضرورت ہے. میڈیا کے اندر بھی دھڑے بن گئے ہیں اور پھر ہم ایک آئیڈیالوجی کو لے کے ہمارے دوست چل پڑے ہیں. تو جو میڈیا کا اصل کام ہے میڈیا وہ کر نہیں رہا. نہیں, بات یہ کہ جب آپ میڈیا کو بولنے نہیں دیں گے تو سوشل میڈیا بولے گا. ہاں, آپ بھی اس میڈیا میں, میں بھی اس میڈیا میں ہوں. ہمیں بھی اپنے حدود و قیود کا پتہ ہے. ہمیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے عمران خان کا نام نہیں لینا, بانی تحریک کہنا ہے, تو یہ کون سی صحافت کرتے ہیں ہم؟ جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ڈی چوک والے ایشو کو اس طرح دیکھنا ہے, تو ہم کون سی صحافت کرتے ہیں؟ تو جب ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا, کوئی اور بولے گا. پھر آپ سوشل میڈیا کو کیسے, اس میں پھر لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, فیک نیوز بھی دیتے ہیں, تو پھر وہ تو چلتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ وہ سپیس چھوڑیں گے تو وہ سپیس کوئی کرنا ہے. جب میری بات یہ, سوری میں نے وہ زیادہ وقت لے لیا, دیکھیں جب زبان بند ہوتی ہے تو دیواریں بولتی ہیں. آپ جو ٹریڈیشنل میڈیا اسے بولنے دیں, بات کرنے دیں تو ٹھیک ہو جائے گا. جب آپ اس کو بولنے ہی نہیں دیں گے, اس کے اوپر قدغنے لگائیں گے, تو پھر جہاں جس کو موقع ملے گا فائدہ اٹھائے گا. بالکل ٹھیک ہے سر, میرے پاس وقت انفارچونیٹلی ختم ہو گیا. کسی اور نشست میں آپ کے ساتھ نشست میں بہت تفصیل سے بات کروں گی. آپ کا بہت شکریہ ایثار رانا صاحب, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. حماد صاحب سے بہت شکر گزار ہوں. آپ کی یہ بڑا اس لیے امپورٹنٹ پروگرام تھا کہ ایک راؤنڈ اپ تھا پورے سال کا, آپ نے اس کے لیے ہمیں وقت دیا. ناظرین, جو اینالسٹ ہیں یہاں پہ آنے والے سال سے میں کوئی بہت پولیٹیکلی یا اکنامکلی بہتری تو نہیں دیکھ رہے, لیکن ہم اسی امید کے ساتھ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے کہ آنے والا سال جو ہے اس ملک کے لیے بہتری کا سال انشاءاللہ ثابت ہو. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.